شروعات اس کبریائی قوت کے نام جس نے زمین و آسمان خلق. دوستو، ہر ملک میں اپنی اپنی زبان سے لوگ رب کو پکارتے ہیں اور رب کی روح کے نام رکھتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کسی وجود کو رب ہے. اسی سپریم قوت کا نام رب کہتے ہیں. جیسے کچھ لوگ اپنی اپنی زبان میں اس کو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ چلے جائیں تو کوئی گاڈ کہتا ہے. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کی کہتے ہیں. اسی طرح اور آگے بڑھے تو کوئی رب کو پر آتما کہتا ہے اور روح کو آتما کہتا ہے، پرماتما کی آتما. کچھ روح کو انش کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ حصہ ہے. اسی طرح اپنی اپنی زبانوں میں کوئی ایشور، کوئی گاڈ. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں روح خالق. جیسا کہ آپ کبھی وید پرانا کتاب پڑھے تو اس میں لفظ جو لکھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہے، وہ ذات روح خالق ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، ہم رب کی روحیں ہیں، یا رب کی روح کی وجہ سے ہم ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کچھ ایسی حقیقت تو ہے جس کو انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا چھپا رہا ہے. اگر انسان ہے، بندہ ہے، تو وہ بندہ تب تک ہے جب تک اس میں روح ہے. اگر اس میں روح نہیں تو یہ بندہ نہیں. روح نکل جائے تو یہ میت ہے، مردہ ہے، مٹی ہے، بے جان ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. بندہ فقط روح کی وجہ سے ہے. روح نہیں تو یہ بندہ نہیں، یہ میت ہے. روح ہی اس کی زندگی. الہامی باقی کتابوں میں بھی یہ حوالے ایسے ملتے ہیں، صرف زبانیں علیحدہ ہیں، انداز مختلف ہیں. باقی ایسے ملے گا آپ کو کہ رب نے ہی آدم میں اپنی روح کی، اور انسانوں میں بھی، اس کی اولاد میں بھی نفخت فیہ من روحی ہی کہا. بہت ساری پہچاننے کی، غور کرنے کی
ہے انسان کے پاس بہت بڑی طاقت کا ذرہ اس میں ہے، بہت قیمتی امانت ہے اس میں، جس سے پہاڑ، زمین، آسمان ڈر جاتے ہیں، وہ انسان کے اندر موجود ہے کہ یہ ایسی چیز کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو عبور کر سکتی ہے۔ تو اس سے تو ثابت ہے، کیونکہ یہ الہامی کتب میں ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو علیحدہ بات ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں آیات بن جاتی ہیں، جو آیات ہوتی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ انسان ہے، بندہ ہے، تو یہ روح کی وجہ سے چلتا پھرتا ہے، اس کو ویسے یقین کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے پڑھا اور سنا کہ اس موت کے بعد ایک جنت کا مقام ہے، ایک دوزخ کا مقام ہے۔ نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے واپس آ کے بتایا، مگر ہمیں یقین کرنا پڑا کہ جنہوں نے بتایا وہ رب کے سچے بندے تھے، اور کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہمارے سامنے ان کے بندوں کے علاوہ، تو ہمیں ماننا پڑا کہ آگے جنت بھی ہے، جہنم بھی۔ اب آگے کیسی جنت ہے، کہاں پہ ہے، کون سے سیارے میں ہے، کون سے آسمان پر ہے، کہاں پہ ہے، اس کا ابھی ہمیں علم نہیں۔ جب اس کے بعد جو ہونا ہے اس پر یقین ہے، ہم مانتے ہیں، پر دیکھا نہیں، قبول کرتے ہیں، کیسے ہے۔ اسی طرح یہ جو زندگی حاضر ہے، اس کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی روح مجھ میں موجود ہے تو میں بندہ ہوں۔ جب روح نکل جائے گا یہ جسم میرا نہیں رہے گا۔ اس جسم اور روح کی دونوں کی موجودگی میں بندہ ہوں۔ یا ایسا کر لے کہ پیدا میرے جسم کو بھی رب نے کیا اور روح بھی رب کی ہے، میں رب کا بندہ ہوں۔ تو بندہ کس چیز سے ہوگا؟ دونوں کے مجموعے سے، روح اور جسم سے۔ جب جسم باقی نہ رہا، جو سب کے نہیں رہتے، پھر میں کیا؟ پھر میں کیا ہوں؟ جسم ختم، بندہ ختم۔ بندہ تو روح اور جسم کی موجودگی کی وجہ سے، اب جسم بھی میت، جسم بھی گیا، اور جو روح ہے وہ رب کی ہے۔ وہ رب کے پاس چلی گئی۔ آگے کا نظام کیسا ہوگا، کیا ہوگا، وہ رب جانتا ہے یا روح جانتی ہے؟ یہ بندہ نہیں جانتا۔ بندے نے سنا ہے، بڑوں کے احکامات ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جب یہ بندہ نہ رہے گا، یہ جسم نہ رہے گا، تو اس کے بعد ویسی ہی حیرانگی ہے جیسے جنت کی، کہ اس کے بعد جنت ہے۔
جنت کی کیا جگہ ہے؟ آرام، سکون۔ اب اس کے بعد کیا حالات کہاں پہ ہیں یہ سننے میں ملے گا، دیکھ کر کسی نے نہیں بتایا۔ اسی طرح اس کے جسم کے مرنے کے بعد میں یہ روح کیا ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، یہ بھی رب جانتا ہے۔ وہ روح اسی میں ضم ہوتی ہے، اسی میں واپس جاتی ہے، اس کے قریب جاتی ہے، عالم ارواح میں جاتی ہے، کہاں جاتی ہے اس کا کوئی خبر نہیں۔ تو اس لیے یہ بندہ بڑا کمال کا ہے، کھوجی ہے، کھوج لگاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اسے سمجھ ضرور آتا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آئے نا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ خود روح کل کیا بن جائے گی اس کا کوئی خبر نہیں۔ اس کو کیسے جسم ملیں گے کوئی پتہ نہیں، یہی ملیں گے یا اسی طرح کے ملیں گے یا کوئی نئے ملیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جیسے اگر ہم اللہ خیر کرے، جنت نے اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں جنت ہو، آرام ہو، مزے ہوں جیسے جنت بتائی جاتی ہے، تو اگر ہم بوڑھے ہیں، بیماریوں کے کھائے ہوئے جسم ہیں، تو ہم ان جسموں کو وہاں کیا کریں گے؟ طرز شیب کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے، بیماریوں والے جسم تو نہیں ہوں۔ جیسے عام بڑے لوگوں سے فرمان سنیں، علماء سے سنیں کہ یہاں انسان کو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بولنا ہے، اسپیکر چاہیے، ویڈیو بنانی، کیمرہ چاہیے، جسم ڈانپنے کے لیے، کپڑے سلانے کے لیے ٹیلر ماسٹر کی ضرورت ہے۔ یہاں کا جسم اس بات پہ چل رہا ہے، مگر جو وہاں ہوگا اس میں اتنی قوت کشش ہوگی کہ جس شے کو چاہے گا، ارادہ کرے گا، اس کے ارادے سے وہ قریب آ جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے انگور کھانے ہیں تو وہ باغ پہ درختوں کے اوپر نہیں چڑھے گا۔ وہاں جنت میں انگور بڑے مشہور ہوئے کہ انگوروں کے باغ، باقی بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں مگر انگور کا باغ بڑا مشہور ہے۔ تو اس کو اوپر نہیں چڑھا پڑے گا، وہ ارادہ کرے گا، انگور خود چلے آئے۔ انگور سرور کے لیے بھی بڑا مشہور ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ کھائے تو انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ انگوروں کی شراب بڑی مشہور ہوتی ہے، باقی بھی مختلف چیزوں کی بنتی ہیں مگر اس کی بڑی مشہور ہے۔ مگر یہاں جو شراب ہے انگوروں کی، ہوگی انگوروں کی شراب، یعنی کہ اسی شربت کو تھوڑا سا دوسرا رگڑا لگاتے ہیں تو وہ شراب بن جاتی ہے۔ مگر یہاں کی جو انگوروں کی شراب ہے اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا جاتا، حرام کہا جاتا۔ وہاں بھی شراب ہوگی مگر وہاں پہ اس کو بولتے ہیں شراب طہورہ، ہے تو شراب ہی
مگر طہورا، پاک۔ یہاں اس سے سرور لینا کہتے ہیں بری بات، اور جنت میں جو سکون ملے گا وہاں شراب طہور ہوگی، کیونکہ انگور میں نشہ ہے، الکوہل جیسا سرور ہے اس میں۔ باہر کیا جو بھی ہوگا، جو دیکھا نہیں سنا ہے، یقین ہے ایسا ہوگا تو ہمیں ماننا چاہیے۔ بعد کی بات ہے کون سی شراب، کس رنگ کی، انگوروں کی کیسے شراب طہور ہوگی، یہ پلانے والا جانے تو پینے والا جانے۔ تو دوستو، اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کمال کی چیز ہے، یہاں روح جسم سے بندہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو رب دیاں رب جانے، نہ اتنا سوچو تو نہ پریشان ہو۔ انسان دے بس وچ نہ اگے ہے کچھ تو نہ اتے ہے، صرف اینا ہے کہ اپنے رب نو خالص ہو کے پکارو، خوشی سے پکارو، محبت کرو، لا خوف نہ لہم ہو جاؤ۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ نفرت، تکبر، کرودھ، لالچ نکال دو، بڑا اطمینان ملے گا۔ یہ لالچ ہی ہمیں پریشان کر رہا ہے، یہ طمع ہمارے اندر جو ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ ہم خود ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے دوسرا میرا محکوم ہو جائے۔ اللہ جانے روح کیسی ہے، کہاں سے کی جائے، وہ ایک وجود لے کے آپ کے پاس آئی ہے، اس سے کمپرومائز کرو یار، کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ اصل میں وہ اپنے اندر نفس ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کی اولاد اس کے کہنے پر نہیں، اس کے بچے اس کے کہنے پر نہیں، بیوی اس کے کہنے پر ہی، وہ اپنی بےعزتی محسوس کرنے کے لیے ہم سارا کچھ کریں، اسے سمجھانے سے ہمیں کوئی گردن نہیں، وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، ہمیں اس سے فرق نہیں ہے۔ صرف ہمیں اپنی انا کی ضرورت ہوتی ہے، یار میری انسلٹ ہو جائے گا، کیونکہ میں کرتا بھی سب کچھ دنیا کے لیے ہوں، ڈرتا بھی دنیا سے ہی ہوں، تو اپنے گلے مصیبتیں ڈال لیتا ہوں، فلانا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم ٹھیک کرنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ یقین جانے، ٹھیک ہے مانا کہ رب کے ساتھ کاروبار نہ کرو، خلوص کے ساتھ پیار کرو۔ میں کہتا ہوں ایسی باتیں سنانے والا پیسے کما لے کوئی تھوڑے بہت، اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، اور اس نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، پیسے کما لے کوئی بات نہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو منواتا نا، یہ بڑی تکلیف ہے۔ پیسے بھی لیے، معاوضہ بھی لے لیا، پھر مفت کی جو شہرت چاہتا نا آدمی کہ مجھے لوگ اچھا اور شریف آدمی کہیں، پروٹوکول دیں، عزت کریں، جھک کے ملیں، یہ بات بہت خطرناک ہے۔ ہمیں سمجھانے کے ساتھ خود سمجھنا چاہیے۔ اگر میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، آپ نے باتیں سنی ہیں، یا آپ نے کی ہے میں نے سنی ہے، تو مجھے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ کہ
کہ جس کی میں باتیں سنا رہا ہوں، جو لوگ مجھے رب کا بندہ سمجھ کے باتیں سن رہے ہیں، اگر میری نیت میں یہ ہے کہ میری لوگ عزت کریں، مجھے مانیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کی بات سے میں روزگار کماؤں، جس کی بات سے لوگ میری بات سنیں، اب میرے اندر یہ سسٹم پیدا ہو جائے کہ جس کی میں نے بات سنائی اس کی عزت نہ کرو، میری تعظیم کرو، میری عزت کرو۔ مگر یہ بات مت سمجھنا کہ یہ کوئی بات خطرناک نہیں، خطرناک بھی بہت ہے، مگر یہ کہیں یہ کیسے، تو یہ ہر آدمی میں پائی جاتی ہے۔ یقین جانا 90% لوگ ایسے ہیں، بہت کم کو نفس کی قربانی دینے والے ہیں کہ یار میری کوئی عزت کرے نہ کرے، مجھے کیا، میں تو اپنے رب کا پیغام دینا ہے۔ مگر اس چیز کو دور کرنا کہ مجھے عزت نہیں چاہیے، یہ بات اور مجھے جیسے میں تو نہیں کہتا، مگر اتنا کہتا ہوں، میرے خیال نے مجھ سے کوئی 8-10 کتابیں تو لگائی، بڑا شریف بننے کی کوشش کی، عہد و پیمان بھی شروع میں یہی کیا کہ نہ مجھے پیسہ چاہیے نہ عزت چاہیے، پیسہ تو خیر اس کا دیا ہوا تھا بہت کچھ، اس کی مجھے کمی نہیں تھی، مگر عزت والا معاملہ بھی ڈیمانڈ کر کے مانگا کہ یا اللہ مجھے عزت نہیں چاہیے۔ بڑی کوشش کی، ان کتابوں پہ مصنفوں کے نام بدلتا رہا، 3-4 نام بدل دیے کہ مجھے کوئی نہ جانے، مگر یقین جانا جب تنہائی میں کبھی کبھار اندر نظر جاتی ہے نا، تو محسوس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ چور چھپا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے، نفس موجود ہے جو کہتا ہے کہ اب دنیا عزت کرے گی۔ اس کو مارنا اتنا آسان نہیں، باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، باتوں سے تو میں آپ کو منوا سکتا ہوں، میں بہت شریف آدمی ہوں، بہت نیک آدمی ہوں، اور آپ نیک سمجھ کر ہی سنتے ہیں۔ باہر کا ہر آدمی کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اندر کا خناس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ کون کرے اس دنیا میں رہ کر کہ مجھے نہ مانا جائے؟ وہ دنیا میں تو کھیل ہی سارا یہی چل رہا ہے کہ مجھے مانا جائے۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے یقین جانو گے انسان نے سرکس میں وہ کمال کر دیے کہ مجھے تسلیم کیا جائے، مجھے مانا جائے۔ ویسے کو انگلی بازو میں روڑ دے تو انسان کو بہت چیخو پکار ہوگی، جب خود منوانے پہ آ جاتا تو ایسے انگلیاں بازو میں روڑے گا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ربڑ کی طرح اس کو بنا لیتا۔ اور 24 گھنٹے انسان سوچ رہا ہے کہ کوئی کام ایسا ہو جائے، کوئی ایسا بڑا کام ہو جائے، دکھ تکلیف بھی نہیں اسے محسوس ہوتی، ورلڈ بک میں نام آ جائے، بس لوگ بس واہ واہ کہہ دیں۔ اس چیز کی غرض سننے کے لیے انسان کیا کیا پاپڑ بیل رہا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کتابوں کا نام لیا ہے تو یہ ساری باتیں کتابوں میں ہیں، آپ پڑھنا سستی ہے، نو پرافٹ نو لاس پہ کام بس، کیونکہ میری ہے ہی نہیں، میں نہیں کہتا، ہاتھ استعمال ہوا ہے، خیال نے لپائی ہے، کون ہے لپانے والا، خیال کس کا ہے طرف سے مجھے نہیں پتا، جو مجھے خیال آتا ہے
وہ میں اپنا خیال لکھتا ہوں، یا جو گزرتا ہے میرے ساتھ، جو ظلم و ستم ہوئے میرے ساتھ، وہ میں نے لکھے ہوں۔ جس اینٹ کی ٹھوکر سے گرا ہوں گا اس اینٹ کا نام لیا ہوں۔ تو کبھی اللہ فرصت دے تو دیکھ لیں، ویب سائٹ پر بھی ہے، پبلشر کے پاس بھی ہے۔ مگر اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا، میرا نہیں، نہ میری وہ ہے، نہ میرا اپنا خیال ہے، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میں اس قابل ہوں۔ اس زمانے کا غریب نہل آدمی، اس نے اللہ جانے کرتے کاروبار ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے، ہمیں تو معجزے ہی نظر آتے، چھت پھاڑ پھاڑ کے دیے اس نے، کیوں دیے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ اس کی سزا ہے، جزا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ گرم کر کر کے پیٹھ پہ لگنے ہیں، یا کسی اچھی جگہ لگ جانے ہیں، مجھے نہیں۔ جو دل کہے گا، جو خیال آئے گا وہ کرتا، نفع نقصان کی غرض نہیں، دل پہ بوجھ نہیں رکھتا۔ اگر کوئی مانگتا بھی رہے تو دل نہ چاہے تو میں نہیں دیتا، دل چاہے کوئی نہ بھی مانگے میں دے دیتا۔ تو مجھے لگتا ہے کوئی خیال جیسی چیز دل کے آس پاس رکھتی ہے، اسی کی بات مان لیتا ہوں بس۔ باقی دوستو خیال رکھو، ابھی ہم بندے ہیں، روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ابھی کچھ کر سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہو جائیں گی پھر کچھ نہ کر سکتے۔ جو کارنامہ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، جس سے بھی محبت کرنی ہے، محبت میں لذت تو ہے، کسی سے بھی کرنی۔ اگر کسی اس ذات سے کر لے جو روح خالق ہے، جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جو رب سبدا ہے، اس کی پہچان کرو۔ بعد میں پتہ چلے گا کہ جب ہم لیدہ لیدہ ہو جائیں گے تو روح کو سب کچھ عیاں نظر آ جائے گا کیا ہے۔ وہ جب دیکھیں گے پھر پتہ چل جائے گا باہر کیا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو اطمینان کے لیے رب تعالیٰ کی ذات دکھاتی ہے اپنے بندوں کو، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اپنے بندوں کو دکھاتی ہے تاکہ دل کا اطمینان دے گا تو کوئی آگے بڑھے گا۔ یہ صرف سوچ ہے انسان کی دوست، اندر کے خیالات ہر آدمی اپنی نظر سے دیکھے۔ مثال کے طور پر اتفاقیہ بات ویسے سنا رہا، آپ نے کھانا کھا لیا، روٹی کا ایک ٹکڑا بچا، آپ نے سوچا کہ اب کھایا تو نہیں جاتا، کیا کرنا؟ آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ سوچ بچار کوئی نہیں، وہ ٹکڑے اتنے چھوٹے ہو گئے، کرتے کرتے اتنے چھوٹے چھوٹے ہو گئے کہ خود کی خیال میں آیا کہ یہ چڑیوں کو کھانے چاہیے۔ اگر موٹے ہوتے تو کوے بلیاں بھی سامنے نظر میں آ جاتی، وہ خود بخود ہی چھوٹے چھوٹے ہو گئے۔ انسان نے سوچنا چاہا، ہاتھ پہ رکھا کہ یہ چڑیوں کے لیے بہتر ہے۔ چڑیاں کدھر آئیں گی؟ بلیاں تو زمین پہ آتی ہیں، چڑیوں چھت پہ آتی ہیں، اس کو چڑیوں کے لیے ہی بنی ہیں لگتا ہے۔ اتنی دیر میں کوئی چڑیا آ جائے، آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کے وہ روٹی کے ٹکڑے کھانا شروع کر دیں، تو ہم یا تو کہیں گے کیسا اتفاق،
اس کو اتفاق کا رنگ دے دیں، یا آپ کے خیال میں آیا تھا کہ یہ چڑیوں کے لیے ٹکڑے بریک ہوئے ہیں، اگر چڑیا آ کے کھا گئی تو آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ تیری، کیونکہ جو چیز آپ کے من میں ہے آپ اس شے کو اسی نظر سے دیکھیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بس گئی ہے وہ ہر کام کو، اس کو تو ہوا بھی چلے گی نا تو وہ کہیں گے میرے رب نے چلائی، اگر چڑیا چوگا لے کے گئی ہے سبحان اللہ رب نے بھیجی ہے، یہ مجھ سے وہی ٹکڑے کروا رہا تھا۔ تو جب انسان کے وہ سوچ پازیٹو بن جاتی ہے، اس کی طرف سے بن جاتی ہے، تو وہ ہر کام کو اسی کے نام پہ لکھتا ہے۔ اس کے لیے تو گرم ہوا چلے تب بھی رب کی، ٹھنڈی ہوا چلے تب بھی رب کی، چاند بھی رب کا، سورج بھی رب کا، ہر شے رب کی۔ تو وہ چڑیا آئی وہ بھی رب کی، جس نے ٹکڑے کرائے وہ بھی رب کا۔ تو یہ جو انسان کے اندر جیسی جس شے کی بھی محبت بس جاتی ہے وہ اسی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے۔ آپ کسی ایسے محبوب سے محبت کر لیں کہ آپ نے ویسے تو دن میں 10 جوڑے بدلتا ہو اس کا فرق نہیں پڑتا، جب اس دوست سے آپ جدا ہوں گے نا تو جس کلر کا اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے آپ گھر آ کے مہینہ بیٹھ جائیں مگر آپ کو دوست آپ کا اسی لباس میں نظر آئے گا، حالانکہ وہ روز رات کو بدلتا ہوگا، دن کو بھی بدلتا ہوگا، مگر الوداع جب جیسے لباس سے آپ ہوئے ہیں آپ اسی لباس سے اس کو دیکھیں گے کہ اس وقت ایسا تھا جب میں جدا ہوا۔ اب ویسا لباس کوئی بھی پہن کے آ جائے وہ آپ کا محبوب تو نہیں ہوگا مگر اس لباس کی وجہ سے آپ کو آپ کا محبوب یاد آ جائے۔ اسی طرح جس شے کو بھی انسان محبوب بنا لیتا ہے، اپنا سمجھ لیتا ہے، وہی اپنی ہو جاتی ہے، وہی صبح و شام یاد آتی ہے، اسی کا ہی تذکرہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا گزارا ہی نہیں، کیونکہ سکون ہی نہیں دل میں جو بس جو گئی ہے چیز وہ بات اسی ہی کی کرے گا۔ تو دوستو دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو کہ مجھے بھی رب تعالیٰ سے محبت ہو جائے اور آپ کو بھی ہو جائے۔ بس آگے گزرے، بہت کچھ آگے ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے، ابھی تو ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کے نام سنے ہیں اور ہزار کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے نام تو نظر آتے ہیں وہ ابھی نظر نہیں آئے ہیں۔ جن فرشتے کب کسی نے دیکھے ہیں؟ ہورے پرے چڑیلے کس نے دیکھی ہیں بھوت پوری، مگر مانتے ہیں تو یہ ہے بھی ہے۔ جب وہ نظر پیدا ہو جائے گی تو آ جائے، نظر بھی آ جائے گی۔ رب تعالیٰ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ ایک تو ہوتا تھا کہ انبیاء کے پاس آتے تھے، عام روٹین میں بھی ہے کہ انسان کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے۔ وہ کیا لینے آتا ہے ہمیں تو نہیں پتا، ابھی تو یہی سنا ہوا کہ ایک اسرائیل فرشتہ بھی ایسا جو جان ہی لینے آتا ہے۔ باقی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آدمی بولتا رہتا ہے، اس میں سے ایک آدھا دانہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دل کو تسکین دے دے، باقی رولے ہر آدمی کر رہا ہے، ہر آدمی پا رہا ہے۔ جی زندگی ہے، گزارو مزے سے۔ بس میرے دوستوں اپنا خیال رکھو، آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے جو فیصلہ کرنے والی، کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، بات کر سکتے ہیں، ڈسیژن آپ نے خود کرنا ہے، اپنے کام آپ کرو، اپنے لیے زندگی جیو۔ یہ ایک زندگی خوبصورت انمول تحفہ ہے، ایک چند دنوں کی زندگی کے بدلے
کئی ہزاروں سال دائمی زندگی ملتی ہے۔ یہ وحشی لالچی قسم کے لوگ ہیں، اس زندگی کو پیار کرتے ہیں۔ رب کے بندوں کے ساتھ کیوں ایسا ہوگا؟ اس زندگی کے لیے لوگوں کی عطایت نہیں کرتے، لوگوں کے چاول، گڑ والے چاول، میٹھے حلوے، زرد پلاؤ کے لیے لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ان کے سامنے جھکاؤ نہیں کرتے تھے، اپنے اندر خود ہی رکھتے تھے۔ بے شک درختوں کے پتے ابال کے کھانا پڑتا ہے، بے شک دو دو کھجوروں پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، بے شک فاقہ کشی میں پتھر پیٹ پہ رکھنا پڑتا ہے، اپنا کھانا غلاموں کو دے دیں، اپنی افطاری غریب مسلمانوں، غریب لوگوں کو دے دیں، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ ادھر کا ایک گناہ آگے 70 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اس زندگی میں جیو، خوشی سے جیو، جسم گھومنے پھرنے کو، پر ان لذتوں کو دلوں میں نہ بسا۔ آئیے ہوگے جسم کی جو ڈیوٹیاں کرو گے، دنیا راضی نہیں ہوگی، دنیا دشمن تو ہو سکتی ہے، راضی کیسے ہو؟ دنیا اس پہ راضی ہے جو ادھر ہی رہنا چاہتا ہے، جو ادھر دل لگا ہوا۔ جب ہم اس کو کڑاہی گوشت نہ کھلائیں گے، سیر نہ کرائیں گے، وہ راضی کیسے ہوگا؟ اگر وہ ہمیں کھلاتا ہے، اگر ان لذتوں میں رب بھول جائے تو کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ سدا دنیا کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، دنیا کو چھوڑنا پڑنا پڑتا ہے، یہاں سے جانا پڑتا ہے، یہ کبھی آپ کی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے جو چیز آخر میں آخری سانسوں پہ جا کر رسوا ہو کے چھوڑنی ہے کہ اب میری دنیا نہیں رہی، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اب وقت اخیری آ گیا ہے، کسی نے میری مدد نہیں کر سکتا۔ یار دوستو، یہ وہ وقت آنے سے پہلے کچھ محسوس کرو نا، اس وقت رب کے سہارے مانگو گے تو کیسے ملیں گے؟ پہلے ہی رب کو سہارا بناؤ نا۔ یہ مخلوق خدا ہے، اس سے اچھا برتاؤ کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، دکھ سکھ میں کام آؤ، مگر دل یا روح اپنے رب کے ساتھ رکھو، جس نے دل بنایا، جس کی یہ روح ہے۔ جب بھی جاتے ہیں دنیا کی طرف جائے یا رب کی طرف جائے، وہ آپ کا خیال ہے، خیال ہی کے ملاب سے چیزیں اپنی ہونی ہیں۔ جو خیالوں میں چیزیں ادھر کی اچھی لگنی شروع ہو گئی، دنیا کی، تو آپ کا خیال اسی کو پسند کرنا ہے۔ اگر آپ کا خیال اپنی آخرت کی طرف چلا گیا، رب کی طرف چلا گیا، تو وہ جگہ اچھی لگنی شروع ہو جائے گی، وہ رب اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ فیصلہ ہمارے اندر ہے کہ مجھے کہاں مستقل رہنا ہے۔ کیا میں اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں؟ تو پھر یہ دنیا پسند آئے۔ اگر میں آگے جانا چاہتا ہوں تو پھر یہ دنیا میں زندگی گزارو گے، بسر کرو گے، مگر دل کو اتنی اچھی نہیں لگے گی۔ باقی دوستو پھر بھی پسند اپنی اپنی، کم از کم فتنہ نفر، اس کو کم از کم دل سے تو نکالا۔ باقی کسی کی بات ماننی کیا ہے، ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی بات اچھی ہے، اس کی بات اچھی ہے، اس کی بات اچھی ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ خود بخود راستے کھولتے جائیں گے اگر اپنے اندر سے نفرت، کرودھ کو نکال لیا۔ محبت کرنا تو سیکھیں، سیکھے تو صحیح، اس میں لذت ہے کتنی۔ ہم تو خواہش پرست ہیں، خوف زدہ ہیں،
جو محبت کرتے ہیں وہ تو رات کے اندھیروں میں بھی دیواریں پلانگ کر چلے جاتے ہیں. جہاں بڑے بڑے پہلوان نہیں جاتے عاشق وہاں سے بھی گزر جاتے ہیں. محبت کا سودا ایک ایسا سودا ہے جو انسان کو دلیر بنا دیتا ہے. ہم نے جنگلوں سے گزرتے سنے اور دیکھے. زخم ہوتے دیکھے. یہ عام دنیا کی محبت کا ذکر کر رہا. تو رب کی محبت میں بھی ایسے پتھر برستے دیکھے ہیں، شہادتیں دیکھے، قتل دیکھے. محبت سودا ہی ایسا ہے کہ انسان کو عقل سے نکال کر دل کی طرف راغب کر دیتا ہے. وہ عقل کی طرف نہیں دیکھتا. وہ خود جو عقل کی طرف نہیں دیتا، دل فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب دل فیصلے کرتا ہے عقل تو وہاں محو تماشا لب بام بھی بنی رہتی ہے. باقی دوستوں خوش رہو، آباد رہو. خوش آپ نے خود ہونا ہے، پریشان بھی آپ نے خود ہونا ہے. کوشش کر کے صبح صبح اپنے رب کی یاد لے کے دنیا کو مسکرا کے چلیں، خوشی خوشی چلیں. بڑی پرلطف ہے یہ بھی. ہماری خواہشات ہمیں پریشان کرتی ہیں، یہ بھی بہت اچھی. باقی جیو، مزے سے جیو.